آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی اور اس کی اقسام پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا مختلف اعتبارات سے ان کی قسمیں اور ثلاثی مجرد کی ابواب، فعل لازم، فعل متعدی اور نائب فاعل اور فعل معروف، مجہول وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8 میں فعل ماضی اور اس کی اقسام۔ اچھا جی، فعل ماضی کی تعریف۔ دیکھو تعریف کسے کہا جاتی؟ تعریف اس چیز کا نام ہے جس سے کسی چیز کی یا کسی شخص کی وہ پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فعل ماضی کی تعریف ہے، مطلب فعل ماضی کی پہچان، وہ اس تعریف کے ذریعے ہمیں وہ حاصل ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، مثلا ضربا، مارا اس ایک مرد نے، تو اس کو فعل ماضی، یعنی ایسا کام جس کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ ہو، جیسے ضرب ہے، ایک مرد نے مارا، تو مارنے کا جو وقوع اس کا ہوا ہے وہ گزشتہ ماضی زمانے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا میں کہتا ہوں میں پشاور گیا، میں نوشہرہ کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے گاڑی ٹھیک کی وغیرہ وغیرہ، ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ فعل ماضی کی اقسام ہے، پھر فعل ماضی کی ٹوٹل یہ 6 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں کوئی قید وغیرہ وہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی قید وغیرہ نہیں۔ مثال یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں مطلب یہ ماضی قریب ہے یا ماضی بعید ہے، ماضی استمراری ہے وغیرہ، یہ چیز نہ ہو، بس مطلق ماضی ہو، جیسے ضربا، نصرا، سمعا، قربا، حسبا وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی مطلق جس میں کسی قسم کا قید وغیرہ نہ لگایا گیا۔ یہ نمبر 1 ہے۔ تو یہ فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں پوچھے تو یہ 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک کام ہو، وہ کام ہوا ہوگا لیکن قریب زمانے میں۔ مثال میں کہتا ہوں نا، اس کے لیے قد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم آگے پھر پڑھیں گے کہ ماضی قریب کے لیے کون سا صیغہ، اس کے ساتھ کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے، ماضی بعید کے لیے ماضی احتمالی وغیرہ۔ تو ماضی قریب جیسے میں کہتا ہوں قد ضربا، اس نے مارا ہے، تحقیق کے ساتھ اس نے مارا ہے، مطلب ابھی مارا ہے، ہو سکتا ہے 2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، گھنٹہ پہلے، تو اس کو ماضی قریب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ ہے ماضی بعید، یعنی ایک کام ہوا ہوگا لیکن وہ کافی ٹائم پہلے ہوا ہوگا، یعنی کہ جیسے اس کے لیے اس طرح لفظ استعمال کیا جاتا ہے کانا کا لفظ، جیسے کانا ضربا، اس ایک مرد نے مارا تھا، کانا نصرا، اس ایک مرد نے مدد کی تھی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ماضی بعید، بعید کا معنی ہے دور۔ اور نمبر 4 ماضی احتمالی۔ ماضی احتمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں کام ہوا ہوگا لیکن اس میں احتمال تھا۔ احتمال کا مطلب جس میں یعنی پورا یقین نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لعل ضربا، شاید اس نے مارا ہو، شاید، یعنی ماضی میں کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے نا، جس طرح کہتے ہیں شاید وہ وہاں گیا ہو، تو شاید والی بات جو ہے نا اس کو ماضی میں احتمالی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے صیغے کے ساتھ لعل وہ ایڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ماضی تمنائی۔ یعنی ماضی تمنائی یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی کسی چیز پر وہ تمنا کیا جائے، وش کیا جائے، اور جس طرح کاش ہم کہتے ہیں، اس کے لیے لیتا کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال وہ ہوتا ہے۔ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ لیتا کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور 6 نمبر پہ ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہو اور وہ ماضی میں تسلسل کے ساتھ جاری، تسلسل کے ساتھ وہ جاری رہا، اور اس کے لیے جو صیغہ استعمال وہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، وہ کانا استعمال ہوگا لیکن کانا جب کس پہ داخل ہو جائے؟ مضارع پر وہ استعمال ہو، جیسے کانا یضربو، کانا یضربو، وہ ایک مرد مارتا تھا۔ اب ماضی میں ہے نا تو ماضی میں استمرار کا معنی وہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ اب نمبر 1 پہ آ جائے فعل ماضی مطلق کی تعریف۔ یہ تو سارا میں نے بتا دیا، بہرحال پھر بھی ہم اس کو تعریف کرتے ہیں۔ وہ فعل ماضی جس میں قرب اور بعد یعنی دوری اور نزدیکی کا اعتبار نہ ہو، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، جیسے نصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، بس مطلق سی بات ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کی مصدر کی فا
لام کلمہ کو فتحہ دے اور عین کلمہ پر تینوں حرکات آتی ہے، یعنی کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ، جیسے نصرن سے نصورہ اور شربن سے شربہ اور شرافتن سے شرفہ۔ اب دیکھو ماضی میں اگر آپ دیکھیں نصورہ، نصرن سے نصورہ، سواد کیا ہے؟ غین کلمہ جو ہے وہ مفتوح العین ہے، اور شربہ میں را یہ فاعلہ کی وزن میں، تو غین کلمہ مکسور ہے، اور شرفہ میں عین کلمہ جو را ہے وہ کیا ہے؟ وہ مضموم ہے۔ فعل ماضی قریب کی تعریف ہے۔ نمبر 2، وہ فعل جو ماضی قریب میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کر، جیسے قد ضربہ، ابھی مارا ہے اسے ایک مرد نے، ابھی مارا ہے اسے ایک مرد نے، تو یہاں دیکھو مطلب ابھی مارا ہے، اتنا دور نہیں ہوا، ماضی کے ساتھ تعلق ہے لیکن ابھی بنانے کا طریقہ۔ ماضی مطلق سے پہلے قد لگانے سے پہلے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے، جیسے ضربہ سے قد ضربہ، میں نے پہلے ابتدا میں بھی بتا دیا یہ بات۔ اچھا، اس کے بعد بنانے کا طریقہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد ہے کانا، فعل ماضی بعید، وہ فعل جو ماضی بعید میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کر، جیسے کانا جاء، آیا تھا وہ ایک مرد، یا کانا ضربہ، اسے ایک مرد نے مارا تھا، کانا نصورہ، اسے ایک مرد نے مدد کیا وغیرہ۔ نوٹ: کانا کا صیغہ فعل ماضی کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، جیسے مثال میں کہہ دوں کانا ضربہ، کانا ضربہ، کانو ضربو، کانت ضربت، کانتا ضربتا، کننا ضربتا، کنتا ضربتما، کنتم ضربتو تم، کنتی ضربتی، کنتما ضربتما، کنتنا ضربتنا، کنتو ضربتو، کننا ضربنا۔ اب دیکھو ہر صیغے کے ساتھ اسی طرح کانا بھی بدلتا رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں۔ نمبر 4، فعل ماضی احتمالی کی تعریف ہو۔ یہ سارا تعریف میں نے بتا دی، دوبارہ بتاتا ہوں۔ وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے،